بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اولئک یہی لوگ علی ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پچھلے درس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا تھا کہ متقین کی کتنی صفات ہیں۔ 2 آیتوں کے اندر متقین کی 6 صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت آپ سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ 5ویں صفت آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور 6ٹھی صفت کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، یعنی کہ ان کے حق میں ایک فیصلہ دیا کہ یہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ ہی ہدایت پر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت بھیجی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، دراصل یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور کامیابی جو ان کو ملنے والی ہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی ان کو کامیابی ملے گی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں کہ انہیں نہ خوف ہوگا آگے کا کہ ہماری اگلی زندگی کا کیا بنے گا، کہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی انہیں ان کا مقام جنت کے اندر دکھا دیتے ہیں، اور نہ پچھلی زندگی کے بارے میں انہیں کوئی غم ہوگا کہ ہم نے جی ٹائم ضائع کیا، یا ہم نے یہ کیا، یا ہم نے وہ کیا، اور اس کے بارے میں ان کو کوئی غم ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو شروع ہو رہی ہیں آیتیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں سے آخر تک اس رکوع ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کو بیان کیا ہے۔ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط الذین انعمت، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گویا کہ 2 گروہ ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ 2 گروہوں کا ذکر تفصیل سے کر رہے ہیں۔ ایک گروہ کا ذکر ہو گیا، انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اس گروہ کا ذکر ہو گیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا ہے وہ متقین پر کیا ہے، جن کی 6 صفات کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ بھی سنا دیا کہ یہی
لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے 15 آیتوں کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کا تعلق غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، اسلام کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور انکار کرنا پھر اس کے اندر 2 گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو زبان سے بھی انکار کرتا ہے اور دل سے بھی انکار کرتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور ایک اور گروہ ہے جو زبان سے تو انکار نہیں کرتا، زبان سے تو اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس بات کا زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے، دل کے اندر کھوٹ ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو ایک انکار کرنے والوں کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک کافر ایک منافق۔ جو کافر ہے وہ دل سے بھی انکار کرتا ہے اور زبان سے بھی انکار کرتا ہے، اور جو منافق ہے وہ صرف زبان سے انکار کرتا ہے، دل کے اندر کھوٹ رکھتا ہے، منافق ہے، زبان سے تو انکار نہیں کرتا لیکن دل سے انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے 15 آیتیں، ان میں سے 2 آیتوں کے اندر کافروں کا ذکر کیا جو زبان سے بھی انکار کرتے ہیں، دل سے بھی انکار کرتے ہیں، اور آگے باقی 13 آیتیں ان کے بارے میں ہیں جو منافق ہیں، زبان سے انکار نہیں کرتے، دل سے انکار کرتے ہیں، اور یہ منافق زیادہ خطرناک ہیں، اس وجہ سے ان کا 13 آیتوں کے اندر ان کا ذکر کیا، کیونکہ آستین کا جو سانپ ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان دیتا ہے بنسبت سامنے والے دشمن کے، کہ سامنے والا جو دشمن ہوتا ہے وہ تو انسان کو پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے، تو انسان اس سے خبردار رہتا ہے، اس سے ہوشیار رہتا ہے، بنسبت آستین کے سانپ کے کہ اس کا تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دشمن ہے یا نہیں ہے۔ اب اگلی 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اگلی آیت میں وجہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ختم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اس وجہ سے نہیں لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور ہدایت کے یہ 3 ذریعے ہوتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کر، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لے آتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی بات کو سن کر ایمان لے آتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات سنتے ہیں اور دل نرم پڑ جاتا ہے اور پھر ایمان لے آتے ہیں۔ اور یہ 3 ذریعے ہیں ایمان لانے کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ذریعوں کو بند کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ذریعوں کو بند کر دیا تو پھر ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ اور پھر سوال ذہن میں آ سکتا ہے، ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خود ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگائی ہے، آنکھوں پر پردہ لگایا ہے، تو پھر ان میں ان کا کیا قصور ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شروع میں انہوں نے خود اپنے دلوں کو، اپنی کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو حق سے دور رکھا، حق بات سننے سے دور رکھا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔
اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ جو سیاہ نقطے اس کے دل پر لگتے ہیں وہ صاف فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ سیاہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر گناہ اور غیر گناہ اور ثواب کی تمیز اس سے ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے گناہ اور ثواب برابر ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو خود اس مقام تک لے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں کے آگے پردہ ہے۔ تو اولاً پہلے انہوں نے کیا، پہلے انہوں نے اپنے سے اس چیز کی صلاحیت کو ختم کیا۔ جب صلاحیت اپنی خود ختم کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب جو متقین تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور کافروں کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ عذاب دونوں جہانوں میں ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر پریشانی، تکالیف، مصیبتیں، اولاد کی طرف سے پریشانی اور کئی قسموں کی پریشانیاں ان کو پیش آتی رہتی ہیں، اور آخرت کے اندر تو عذاب ہے ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متقین کے لوگوں کی صف کے اندر شامل فرمائے اور انکار کرنے والوں سے بچائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔